بزرگوں ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں اور جنت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، جی نہیں لگانا ہے ہاں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہوشیار کیا ہے اور قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کے وعدے سچے ہیں، خبردار تمہیں دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رنگ رنگیلیاں، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا پیسہ ٹکا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے مال کے چکر میں پڑ کر تم اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کے رسول کو بھول جاؤ، اللہ کے دین کی محنت کو بھول جاؤ۔ ایسا نہ کرنا۔ یہ دنیا کی رنگ رنگیلیاں، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ مال و دولت، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور دھوکہ دینے والا شیطان مردود وہ بھی تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ کہیں تو اس کی باتوں میں، اس کے چکر میں مت آ جانا۔ اگر تم اس کی باتوں اور چکر میں آ گئے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس نے تو قسم کھائی ہے کہ آدم کی اولاد کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ اسی نے تو جنت سے نکالا، اب واپس جانے کا دیتا ہے۔ یہ دونوں دھوکے باز ہیں۔ دنیا کی محبت، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رنگ رنگیلیاں، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مال و دولت، یہ دھوکے باز ہیں۔ اور ایک شیطان وہ دھوکے باز ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے ڈرو اور اس سے بچو، جو اس میں پھنس گیا وہ مارا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں تاکہ یہ دولت ہمیں نصیب ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے سے یہی سمجھایا تھا۔ دعوت کسی کو کہتے ہیں؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو دل و دماغ میں بسانا، دنیا کا حقیر اور ذلیل ہونا بھی دنیا میں دل میں بسانا۔ دنیا راگی کے دانے کے برابر ہے، رائی کے دانے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ہوتی تو اللہ نافرمان کو پینے کے لیے گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ دوستو اللہ نے فرمایا اور سچ فرمایا ہے۔ قرآن شریف پڑھتے ہیں، علماء سے پوچھیں، اللہ نے دنیا کو کہا دار الغرور، دھوکے کا گھر، متاع الغرور، دھوکے کا سامان، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے دلی کا، زندگی کا سامان دنیا کا تھوڑا سا ہے۔ الدنیا اقل من القلیل وعاشقها اذل من الذلیل، یہ دنیا تھوڑے میں سے بھی تھوڑی ہے اور اس کا چاہنے والا ذلیل تر لوگوں میں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جنت کو سمجھا نہیں، اسی لیے دنیا سب کچھ معلوم ہو رہی ہے۔ اگر جنت کا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے اور جنت کی زندگی کا یقین آ جائے، خدا کی قسم یہ دنیا منہ لگانے کے لائق نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے اسی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ دنیا کے انسان اور قومیں وہ جہالت میں ہیں، غفلت میں ہیں، ان کے پاس قرآن نہیں، ان کے پاس حدیث نہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ دعوت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ سب کو دعوت دے کر یہ سمجھاؤ کہ دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو، دنیا کا یہ دھوکہ ہے، موت کے بعد اصلی زندگی شروع ہوگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات اسی لیے پیدا کی ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض
زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے اس دنیا کو سجایا ہے، اس زمین کو سجایا، ڈیکوریشن کیا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ دیکھیں کہ کون اس دنیا کی زیب و زینت میں پھنس جاتا ہے اور کون اس دنیا کے بنانے والے رب تک پہنچتا ہے. جو مال میں پھنس گیا وہ ناکام ہو گیا، جو مال کے دینے والے خدا تک پہنچا وہ کامیاب ہوا. جو چاند تک پہنچ کے اٹک گیا وہ بے ایمان ہو گیا، وہ پھنس گیا. اور جو چاند کے بنانے والے رب تک پہنچ گیا، چاند کو دیکھ کر چاند کے خدا تک پہنچ گیا، مال لے کر مال کے دینے والے رب تک پہنچ گیا، یہ مومن ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ستاروں کو کہ یہ میرا خدا ہے. جب چاند نکلا تو کہنے لگے نہیں، چاند میرا خدا ہے. جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہنے لگا سورج میرا خدا ہے، یہ سب سے بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ یہ سب نہیں ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب میں بنی ہوئی شکلوں سے منہ پھیر کر بنانے والے رب کی طرف منہ کرتا ہوں. اب نہیں بھٹکوں گا، اب نہیں بھٹکوں گا، اب نہیں شرک کروں گا. تو چاند دیکھا، ستارے دیکھے، سورج دیکھا اور ان سب کے بنانے والے رب تک پہنچ گئے. وہ مومن کامل بن گئے، وہ خلیل اللہ، اللہ کے دوست بن گئے. کیونکہ ان کا ایمان صحیح ہو گیا. مخلوق کو دیکھا لیکن اس میں پھنسے نہیں، اٹکے نہیں، نکل گئے، اس اللہ کی طرف پہنچ گئے جو اللہ نے بنایا تھا. یہی ہمارے لیے ہے. مال کما کر مال و دولت کے نشے میں اٹک جائیں تو یہ دھوکہ ہو جائے گا. مال کما کر جو اللہ نے مال دیا اس کا حق ادا کریں، اس اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے کلمے کو زندہ کرنے کے لیے خرچ کریں، بندوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے خرچ کریں، اللہ کے فرائض زندہ کرنے کے لیے خرچ کریں. تو پھر یہ مال کے کمانا نفع ہو گیا، فائدہ ہو گیا، نجات کا ذریعہ بن گیا. کیونکہ اس مال سے اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تک یہ پہنچ گیا، یہ کامیاب ہو گیا. اور اگر مال کی محبت میں دنیا میں جم گیا اور وہ سارا مال و دولت دنیا کے سنوارنے اور بنانے میں لگ گیا تو یہ پھسل گیا اور یہ گر گیا اور یہ مر گیا اور یہ ہلاک ہو گیا. یہی ایک امتحان ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. بندے اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں مال و دولت لگاتے ہیں یا اپنی خواہشات میں لگا دیتے ہیں. جو خواہشات میں لگا دیتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. میرے دوست بزرگ اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو اسی بنیاد پر کھڑا کیا تھا. وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اور اللہ کے احکامات پر چلتے تھے. کمانا اس لیے نہیں کہ اس سے روزی ملے گی، روزی تو رزاق دیتا ہے، رازق دیتا ہے، رب دیتا ہے. ہمارے کمانے سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی تقسیم ہے. بغیر کمائے ساری دنیا کھا رہی ہے. دنیا میں کتنی مخلوق ہے؟ 18,000. ان میں سے ایک انسان ہے. انسان کا مطلب ایک نہیں ہے. وہ دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ 800 کروڑ. یہ 800 کروڑ مل کر ایک مخلوق ہے. ایسے 18,000 مخلوق ہیں. ایک ایک مخلوق کروڑوں کے حساب سے ہے اور ان سب کو ایک اکیلے اللہ پرورش کر رہے ہیں اور کوئی کماتا نہیں. کہ بھائی شیروں کی کوئی دکانیں ہیں؟ اما بولو یار. ہاتھیوں کی کوئی کھیتیاں ہیں؟ ہرنوں کی کوئی آفس ہیں؟ اور مچھلیاں آپ سب کھا جاتے ہیں ماشاءاللہ. جو بھائی ان کی بھی دکانیں بازار ہیں. وہ بھی دبئی جاتے ہیں کمانے، کہ شارجہ جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں کمانے؟ وہ اور سمندر میں ایک ایک مچھلی اتنی بڑی ہے کہ سارا بھٹکر نگل جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو شوق ہوا اپنی پوری مخلوق کی دعوت کرنے کا اور مہینوں کھانے بنائے
اور اللہ سے اجازت لی کہ کہاں شروع کروں. اللہ نے فرمایا ایک مچھلی آ رہی اس کو کھلاؤں. وہ مچھلی آئی منہ کھول کے کہ حضرت آپ کے ہاں دعوت ہے ہماری. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہاں دعوت ہے، آؤ کھاؤ. وہ جو اس کے منہ میں ڈالنا شروع کیا، انسانوں نے اور جنات نے گاڑیاں کی گاڑیاں، ٹرکوں کے ٹرک، اور پورے کا پورا جو پتہ نہیں کتنے مہینے پوری مخلوق کو پکایا تھا، اس مچھلی نے ایک لقمے میں کھا لیا. وہ پھر منہ کھولے کھڑی ہے کہ حضرت بھوکی ہوں، کھلا دو مجھے. اب کہنے لگے خدا تیرا ستیہ ناش کرے، ساری مخلوق کا تو نے کھا لیا، میں تجھے کہاں سے کھلاؤں گا. کہنے لگے یا اللہ کے نبی، آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، اللہ روزانہ 3 لقمے ایسے کھلاتے تھے. تم نے 1 لقمہ کھلایا، 2 باقی ہیں. اللہ نے نہیں دیا، تمہارے گھر میں دعوت تھی اور تم نے مجھے بھوکا مار دیا. آج سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک مچھلی نہیں ہے، وہ نمائش کے لیے. وہ نمائش کا میں رکھتا نا ایگزیبیشن میں دکھانے کے لیے. وہ ایک مچھلی نہیں ہے، سمندر میں ہزاروں مچھلیاں ایسی پڑی ہیں جن کو اللہ روزانہ اتنے بڑے بڑے 3 لقمے کھلا رہے ہیں، 3 وقت کھلا رہے ہیں. اور ان کی کوئی دکان نہیں ہے، ان کی کوئی آفس نہیں ہے. وہ کمانے کے لیے کہیں مارے نہیں پھرتے، در در کے ٹھوکریں نہیں کھاتے ہیں. انہیں کون کھلا رہا ہے؟ جب انہیں اللہ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو کھلا سکتا ہے تو ہمیں 2 روٹی نہیں دے سکتا؟